بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، رجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور رجب وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں آقا کائنات نے فرمایا کہ رجب ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے شب معراج کرائی حبیب کبریا کو، اور یہ آمنہ کے لال کے عروج اور بلندیوں اور ترقیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے آپ بھی عروج، بلندیاں اور ترقیاں پا سکتے ہیں۔ شب معراج 27 رجب المرجب کو ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو شخص اس عمل کو کر لے گا، جو شخص اس وظیفے کو کر لے گا، جو شخص اس تسبیح کو کر لے گا، معزز سامعین کرام، اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ جو چاہے گا وہی اسے ملے گا۔ ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا ورد ہے، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کریم کے پیاری کلام قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا ورد ہے، اور اللہ کریم کے پیارے نام کریم کا ورد ہے۔ معزز سامعین کرام، اس ورد کو کرنے والا جب وہ ورد کرتا ہے تو یہ آیت، یہ سورت، یہ نام اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے آج تک اس کو کیا، ان کی قسمت بدلتے دیکھی ہے، ان کے حالات کو آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھا ہے۔ ہر شخص اس دور میں پریشان ہے، کوئی مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی جاب نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر کی وجہ سے پریشان ہے کہ گھر نہیں ہے، اور کوئی گاڑی کی وجہ سے پریشان ہے کہ گاڑی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، جاب ملے گی، گھر ملے گا، بنگلہ ملے گا، گاڑی ملے گی، ذاتی مکان ملے گا، رب کائنات کی قسم آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، خالی جولیاں میرا اللہ آپ کی بر دے گا اس عمل کے ذریعے سے۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی ذوق اور شوق کے ساتھ، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جو ہی آپ پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پہ جھکیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں گے، رب کائنات کی قسم پھر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ زندگیوں کو بدلنے والا عمل ہے، یہ تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل ہے، اور یہ حالات کو ایسے بدلتا ہے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ چونکہ رجب کا مہینہ ہے اور شب معراج بھی آ رہی ہے، تو اس مہینے کے اندر جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا آپ ورد کریں، وظائف کریں، اتنا آپ اللہ کے حضور گڑگڑائیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اچھا، یہ وظائف صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس سے دنیا داری ملے گی، اس سے حالات بدلیں گے۔ ان وظائف کے ذریعے سے آپ کا اندرون بھی بدلتا ہے اور بیرون بھی بدلتا ہے، یعنی اندرونی کیفیت بھی بدلتی ہے، بیرونی کیفیت بھی بدلتی ہے۔ تو آپ کی اندرونی کیفیت جب بدلے گی تو آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، نماز میں مزہ آئے گا، قرآن کی تلاوت میں لذت آئے گی، اللہ کو یاد کرنے میں لذت محسوس ہوگی۔ پھر جب آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے، کبھی غافل ہو جائیں گے، تو پھر آپ کا دل آپ کو جھنجھوڑے گا اور کہے گا کہ اللہ کو یاد کرو۔ تو اس لیے ان وظائف کو بڑے غور سے کیا کرو، شوق سے کیا کرو، توجہ سے کیا کرو، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے حالات کو بدل دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری زندگی کو بدل دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ساری تکالیف کو دور کر دے۔ تو معزز سامعین کرام، پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا، اللہ رب العزت آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے۔ اور
آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا محبوب کبریا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ معزز سامعین کرام، شب معراج میں اگر آپ درود پاک کا ورد ہی کریں تو ساری مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ آپ کی ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر مصیبت اس درود پاک سے دور ہو جائے گی۔ شب معراج ہو یا شب برات ہو، رمضان ہو یا شعبان ہو یا رجب ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، جب آپ درود پاک کو عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک آپ کو ضرور فائدہ دیتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب یہ 3 مرتبہ ہی کیوں؟ 3 مرتبہ سے زیادہ کیوں نہیں؟ تو جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، حبیب کبریا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔
گویا آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جائیں گے، اور جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو پھر بندے کے سارے کام خود ہو جاتے ہیں، اللہ کریم ان کے کاموں کو خود کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو جب آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اب پڑھنا کتنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب، درود ابراہیمی ہی خاص کیوں؟ تو اس لیے کہ یہ درود پاک آپ دن میں کئی مرتبہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا تلفظ بھی صحیح ہے آپ کا، اور یہ آپ کو صحیح طریقے سے آتا بھی ہے۔ اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ غور سے سنیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 مرتبہ عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آمنہ کے لال پر آپ یہ گلدستہ عقیدت درود پاک کا پیش کریں گے۔ جب آپ یہ درود پاک کا گلدستہ پیش کریں گے، رب کائنات کی قسم، پھر آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ تسبیح جس سے اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری مل جائے گی، اولاد نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، آپ کی ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ تسبیح آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ قریش کہتے ہیں، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ سورت آپ نے 21 ٹائم صرف 21 مرتبہ پڑھ کر سینے پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا پیارا نام یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یہ آپ نے 1001 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس عمل کو کیجئے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔